اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ایک صحابی ہیں، مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ہیں، تو حارث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے، تو ان کے بیٹے ہیں مغیرہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، انہوں نے بھی پیا۔ اس طرح رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی گہری ہیں، تو اس کی وجہ سے بچپن سے دوستی تھی، محبت تھی۔ 40 سال تک جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا بہت گہری دوستی رہی آپس میں، لیکن جو ہی اعلان نبوت ہوا تو یہ ماننے کے بجائے مخالف ہو گئے۔ اللہ کی تقدیر، اتنا قریبی تعلق، دوستی اور اتنی قریبی رشتہ داری، پھر ہم عمر، سب کچھ، لیکن مخالف ہو گئے، اور مخالف بھی اچھے خاصے مخالف ہو گئے، یعنی دشمنی میں، ہر طرح کی دشمنی میں جو جہاں تک جا سکتے تھے چلے گئے۔ اشعار کے ذریعے آپ کی مذمت بیان کرنا، آپ کے خلاف جنگیں لڑنا، برائیاں بیان کرنا، سب کچھ کرتے رہے۔ 13 سال مکے میں، پھر 8 سال مدینہ منورہ کی زندگی میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں سال مکہ فتح فرمایا، اس وقت پھر ان کو احساس ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ مکہ فتح کے موقع پر پھر یہ مسلمان ہونے کے لیے راستے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے لشکر لے کر، تو یہ راستے میں حاضر ہو گئے معافی مانگنے کے لیے، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھے معافی دے دیں، ایمان قبول کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معافی نہیں دے رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے، ناراض تھے۔ یہ سامنے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے، پھر سامنے جاتے چہرہ پھیر لیتے، حتیٰ کہ حضرت عباس جو دونوں کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کے چچا ہیں، ان سے سفارش کروائی، پھر بھی نہیں معافی ہوئی۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے سفارش کروائی، پھر بھی نہیں معافی ملی۔ مجھے نہیں ضرورت ایسے بھائی کی، مجھے نہیں ضرورت ایسے رشتہ دار کی، چلا جائے، یہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بیچارے مایوس ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ اب بس میں جنگل میں نکل جاتا ہوں، پھرتا پھرتا مر جاؤں گا، بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ ایک قسم کی خودکشی کرنے پر آ گئے۔ جب یہ صورتحال معلوم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر معافی دے دی، پھر معافی دے دی۔ تو کتنی منتوں سے، کتنی مشکل سے معافی ملی اور ایمان قبول ہوا ہے۔ کتنا قریبی رشتہ داریاں ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں، 40 سال کے دوست بھی ہیں۔ آج ایمان قبول نہیں ہو رہا، معافی نہیں ہو رہی۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی کھاتے کے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب پتہ چلا ہم کو کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، اس پر سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو اپنا رب مان کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر خوشی کا اظہار کرے کہ الحمدللہ مجھے بہت بڑی دولت مل گئی، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں
اس پر ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر احساس کر کے شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم ایمان کی دولت عطا فرما دی، قرآن کی دولت عطا فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دولت عطا فرما دی۔ اس سے بڑی کائنات میں دولت کوئی نہیں۔ دیکھو صحابہ کو یہ دولت کتنی مشکل سے مل رہی ہے اور کتنی قربانیوں کے بعد مل رہی ہے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا، آخر میں آ کر مسلمان ہوئے، تو پھر اب یہ اس کی تلافی کے لیے کیا کرتے؟ اب انہوں نے جہاد اور عبادت، جہاد کا موقع ہے تو جہاد، اور جب جہاد کا موقع نہ ہو تو عبادت، اپنی زندگی کو اب عبادت کے لیے وقف کر دیا انہوں نے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے ساری ساری رات نوافل پڑھتے تھے، ساری رات نوافل پڑھتے، اور فجر کی نماز پڑھنے جاتے، سورج نکل آیا، جب سورج نکل رہا 8-10 منٹ، اس وقت نوافل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جب تھوڑا سا سورج اوپر ہو جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہم سے اشراق نہیں پڑھی جاتی۔ خوش قسمت ہیں جو 2-4 نفل اشراق کے پڑھ لیتے ہیں۔ اشراق شروع کرتے 11-12 بجے تک مسلسل نوافل ہی پڑھتے رہتے تھے، سورج نکلنے سے لے کر۔ یہ دن کی نوافل ہے، رات تو ساری نفل میں گزری ہی ہے۔ دوپہر کے قریب گھر واپس آتے، تھوڑی دیر آرام کیا، کھانا کھایا، پھر زور کا وقت شروع ہو گیا، پھر مسجد میں۔ مسجد میں یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، نوافل میں، نماز میں، تلاوت میں، نوافل میں۔ سب سے افضل تلاوت قرآن پاک کی وہ ہے جو کس میں کی جائے؟ نماز میں۔ سب سے افضل تلاوت وہ ہے ثواب کے اعتبار سے، اللہ کو پسند ہونے کے اعتبار سے۔ ایک دن یہ کپڑا ڈالے، گرمی کا موسم تھا، مسجد جا رہے تھے، ابھی اذان نہیں ہوئی، پہلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، پوچھا عائشہ یہ کون جا رہا ہے؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہ مغیرہ ہے، نام ان کا مغیرہ ہے، مشہور ابو سفیان کی کنیت سے، ابو سفیان، یہ ابو سفیان ہے، مغیرہ ہے، اور فرمایا یہ سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ مسجد میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے آخر میں نکلتا ہے، اور یہ جنتی مردوں نوجوانوں کا سردار ہے۔ اب دیکھو کہاں وہ کہ معافی نہیں قبول ہو رہی تھی، اور جب انہوں نے ماشاءاللہ عبادت کی کثرت کی اور جہاد میں ساتھ دیا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو گئے، اتنا راضی ہو گئے کہ اتنی بڑی بڑی بشارتیں سنا رہے ہیں کہ یہ جنتی مردوں کا بھی کیا ہو گیا؟ سردار ہو گیا۔ یہ اللہ نے ہمیں بھی مسجد دے دی۔ کیا خیال ہے ہمارا بھی یہ تعلق ہے کہ نہیں؟ گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہے نا، تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر سے محبت کا مطلب اللہ سے محبت، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر سے محبت کا مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہر بندہ نہیں کر سکتا، ایمان والا ہی کر سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دیکھو مسجد سے محبت کرتا ہوا تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر خاص فضل ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے مسجد کے ماحول کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور موقع دے دیا ہے، ورنہ لوگوں کو اس وقت نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ ان کی مصروفیتیں ایسی ہو گئی اور ہماری مصروفیت ایسی ہوگی کہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں نماز شامل ہے۔ نمازوں کے ساتھ ہماری مصروفیت کو جوڑا گیا ہے۔ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک یہ مصروفیت ہوگی، عصر سے مغرب تک یہ مصروفیت ہوگی، مغرب سے عشاء تک یہ مصروفیت ہوگی، اور بعد میں نماز پڑھیں گے۔ ہماری مصروفیت ہی نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں نماز کے لیے اپنے گھر کے لیے موقع دے دیا، فارغ کر دیا۔ ہمارے حضرت قبلہ خاقانی دام برکاتہ العالیہ کا میں نے پہلے بھی شاید سنایا تھا آپ کو، دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں۔ لاہور کا مشہور کالج تھا ایچیسن کالج، بڑے بڑے امیروں کے بچے پڑھتے تھے اس میں، کوئی انگریز اس کا بڑا پرنسپل تھا۔ تو
حضرت فرماتے ہیں کہ اب وہاں عین عصر کی نماز کے ٹائم میں انہوں نے ہماری کھیل کا وقت رکھا ہوا تھا، فٹ بال کھیلنی اور سب کے لیے لازمی ہے، ادھر عصر کی نماز کا وقت ہونا، ادھر کھیل میں شرکت لازمی ہے۔ تو میرے لیے نماز بڑا بڑا مسئلہ تھا، نماز کیسے پڑھوں، نماز کے وقت میں ہی جان کر انہوں نے یہ رکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں پھر میں یہ کرتا کہ وضو کر کے چلا جاتا تھا اور ایک بڑا تولیہ ساتھ لے جاتا تھا، جب اذان ہو گئی عصر کی، وہیں گراؤنڈ میں ایک کونے میں نے اپنا کپڑا بچھایا اور وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا تھا۔ میں عصر کی نماز یوں پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے کئی استادوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ تیری یہ نماز دیکھ دیکھ کے ہم بھی نمازی بنے، تیری یہ نماز دیکھ کے، نماز کی یہ پابندی، یہ اہتمام، یہ شوق دیکھ کے ہم بھی نمازی بنے۔ اب زبان سے نہیں دعوت دی، لیکن اپنے عمل سے ہے کہ ایسے ماحول میں اب ان کے لیے وہ بھی طالب علم ہیں، اسکول کالج والے، لیکن ان کا نظام نمازوں کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ ہمارا نظام الحمدللہ نمازوں کے ساتھ جڑ گیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اب 4-5 تسبیحات اللہ اللہ کی کر لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے، گردن جھکا کے، اصل جو ہمارا ذکر ہے وہ دل کے ساتھ تسبیحات پڑھنی ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ، آنکھیں بند رہیں اور گردن جھکی رہے، سارا خیال دل پر رہے، دل میرا اپنے اللہ کو پکار رہا ہے اور محبت کے ساتھ۔ اللہ ذات، اللہ نام ہے، اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف ہے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بے مثل بے مثال ذات ہے، ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ وہ اللہ، اس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک اپنے نام پکارنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، تو اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ۔
اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا لصالح الاعمال اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا تحرمنا خیر ما عندک لشر ما عندنا یا ارحم الراحمین اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم